أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ انشراح ہے اور گزشتہ مرتبہ آپ کی خدمت میں پہلی آیت کے اوپر گفتگو کی تھی. شرح صدر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اس کے دو معنی بتلائے تھے. ایک تو حوصلہ اور ہمت کا زیادہ ہونا، اور دوسرا سینے کو چیرا جانا. جیسے 4 واقعات پیش آئے تھے، مختلف اوقات کے اندر مختلف مقاصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چیرا گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر کی آیت پہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت بتلائی ہے وہ اسی شرح صدر کا اثر ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا، ٹوٹنے کے قریب کر دیا تھا. وہی شرح صدر کی برکت تھی، یعنی شرح صدر جو نعمت ہے وہ اصلی نعمت ہے. اور اس نعمت کے نیچے یہ فائدہ ہوا کہ شرح صدر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوجھ تھا وہ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بوجھ کون سا تھا؟ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں نے اسی آیت کا سہارا لے کر کہا کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی زیادہ دم نہیں ہے. تو پھر بوجھ کا مطلب کیا؟ کون سا بوجھ اتار دیا؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ چھوٹے گناہ، لیکن جیسے میں نے کہا یہ ان لوگوں کے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. اب جو بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کے بوجھ کو اتارا. اس کی سب سے اچھی تشریح اگر کسی نے کی ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جس کو علم کہا جاتا ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے. امام مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نبوت سے جو کام پہلے جو کام شریعت میں جائز تھے وہ نبی نے کیے، لیکن بعد میں چل کر ایسا لگا کہ یہ حکمت کے خلاف تھا. تو اب جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا. مثال کے طور پر ہماری آپس کی ایک مثال بتلاتا ہوں کہ ایک بڑے آدمی کو کسی نے جواب دے دیا اور صحیح جواب دیا ہے، لیکن جس نے جواب دیا اس کو کوئی کہے یار تو نے اتنے بڑے آدمی کو جواب دے دیا. اب دیا تو اس نے صحیح ہے، غلط نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں اس کے دل میں فیل ہوتا ہے میں نے کہا جواب دے دیا، میں کیوں بول پڑا وہاں پہ، تو اس کے دل میں گلٹی محسوس ہوتی ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وزر سے مراد وہ جائز امور اور مباح امور
جو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر آپ سے صادر ہوا، اور بعد میں ان کا خلاف حکمت یا خلاف اولا ہونا ثابت ہوا، تو چونکہ آپ کی شان بلند و بالا تھی، آپ کا اللہ کا جو قرب آپ کو نصیب تھا بہت زیادہ تھا، تو ایسے مغموم ہوتے تھے، غم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گناہ سے آدمی غم زدہ ہو جاتا ہے، اور بڑا جتنا ہوتا ہے اس کو دل میں زیادہ لگتا ہے۔ اب جس کے دل میں کوئی فیلنگ ہی نہ ہو تو اس کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ جس کا جتنا فیلنگ زیادہ تیز ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کو مثال سے بتاؤں، آپ کے پاؤں میں اگر کانٹا لگ جائے ایڑی کے اندر، وہ اتنا زیادہ نہیں بھاری ہوگا جتنا کہ پاؤں کے بیچ کے حصے میں لگ جائے، اور اگر یہی کانٹا ہاتھ میں لگ جائے، یہاں ہتھیلی میں، اور یہی کانٹا آنکھ میں لگ جائے، فرق ہے۔ جتنا فیلنگ تیز ہوتا ہے اتنا پیڑا اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیلنگ کتنا تیز تھا، جو اللہ تعالیٰ کے اشاروں پہ سمجھتے تھے، اس لیے حضور کو غم ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا کہ اس پر بھی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور اس پر مزید اچھی بات جو مولانا تھانوی نے لکھی وہ یہ تھی کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ بشارت دی گئی کہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک تو الم نشرح مکی زندگی میں، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ کو معاف کر دیں۔ تو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو کہا یہ مدنی زندگی کی خوشخبری تھی۔ تو یہ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بوجھ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیچرلی کچھ ایبیلٹی رکھی ہوتی ہے، کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے ہضم ہوتے ہیں، یعنی کتنا بھی پیسہ آئے گا وہ بہت زیادہ کودیں گے نہیں، ترتیب سے چلتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ آپے سے نکل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کچھ استعداد رکھی ہے۔ اب استعداد جتنی ہوگی اتنا آدمی پروگریس کرنا چاہے گا، آگے بڑھنا چاہے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اور اس کو تیار کرنے کے لیے تکلیف اٹھائے گا۔ جیسے بادشاہ ہے تو بادشاہ کا بیٹا بھی اگر بادشاہ بننا چاہے گا تو اس کے لیے بھی مال چاہیے، اس کے لیے بڑی فوج چاہیے، اس کے لیے ڈیرنگ چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، جب محنت کرنی پڑے گی تو آدمی کو بوجھ ہوگا، تکلیف آئے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ بہت بڑا مشن دیا گیا تھا، قیامت تک کے لیے نبوت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لینا اور امت کو پہنچانا۔ قرآن وہی کیا سمجھتے ہو آپ؟ ایسے تھوڑی کہ دے دی اور چل دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور وہی اترنا شروع ہوا تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی پھٹ جیسے، اور جس کی ران کے اوپر حضور کا سر مبارک ہوتا اور وہی نازل ہوتی گویا کہ یہ ران پھٹ جائے گی، اتنا بڑا بوجھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شرح صدر ہوا تو حوصلہ ملا، تو اب اس حوصلے کے اندر جب آگے بڑھنے کی بات آئی تو آپ کے اوپر ایک بوجھ رہتا تھا، میں کیسے امت کو باتیں پہنچاؤں گا، ایک ایک بات کیسے میں پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی وضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے اس بوجھ کو اتار دیا، جس بوجھ نے آپ کے کمر کو یہ کر دیا۔ اب یہ تو ایک کلی بات ہے، یعنی اس کو یوں کہیے کہ گویا کہ ایک لو بتلایا ہے۔ بعض لوگوں نے جزئی باتیں کہی، دوسرے مفسرین نے جزئی بات، مثال کے طور پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں مکہ معظمہ سے نکلنے کا حضور کو غم تھا، تو مدینہ منورہ عطا فرما کر آپ کے غم کو ہلکا کر دیا۔ لیکن یہ ایک یوں کہیں گے کہ جزوی بات ہے، ایک
اس کو کیا کہیں گے، قاعدے کے نیچے سے نکلی ہوئی ایک بات، سنگل کیوں کہیے کہ چیز ہے، اور وہ ایک قاعدہ کہ اس میں سب چیزیں آ جائیں گی۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کافروں کی جو شرارت تھی مکی زندگی میں، جو ظلم و ستم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تائید کی، جس سے آپ کا غم جاتا رہا، یعنی اسلام غالب ہو گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کو یہ غم تھا کہ میں یہ احکام کیسے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، شریعت کے حکموں کو بتانے کے لیے قرآن دیا، حدیثیں دی، اس سے آپ کا غم ہلکا ہو گیا۔ بعضوں نے کہا کہ امت کا غم تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حق کے شفاعت عطا فرمایا کہ آپ اپنی امت کی جتنی چاہیں گے سفارش کر سکیں گے، کہا اس کے ذریعے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ بعضوں نے کہا کہ رسالت کا بوجھ تھا، آدمی میں تو صلاحیت ہو لیکن لینے والے میں صلاحیت نہ ہو تو کیا کریں گے، استاد تو کتنا ہی اچھا ہو لیکن اسٹوڈنٹ میں ہی دم نہ ہو تو کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹوڈنٹ بھی ایسے عطا فرمائے، جیسے ہمارے لیے نبی منتخب کیے، اللہ نے نبی کے لیے صحابہ منتخب کیے۔ اسی لیے ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ان میں یہ کمی تھی، یہ بات یاد رکھیں کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ ہاں، دنیا کا کوئی ولی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کے اندر جو چھوٹے درجے کا صحابی ہے، صحابہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہو اور خواجہ معین الدین چشتی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ جب آدمی مراتب کو نہیں سمجھتا تو وہاں ناز کرتا ہے، جس کا درجہ جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے۔ صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے، نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے۔ خیر، تو ایک یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، لیکن شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ چاہے کتنی بھی باتیں اس طرح کی لکھیں، لیکن جو ایک کلیہ ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ یہ بوجھ جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتار دیا۔ امام راضی نے بھی اس کے اوپر بہت سی باتیں لکھی اور گناہ کا جو معنی ہے اس کو بھی بیان کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ شرع صدر ہی کی برکت ہے، جو نعمت اصلی تھی وہ تو شرع صدر ہے، اس کے بعد بوجھ بھی اتار دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام راضی نے اس پر تفصیل لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ عام بات ہے حضور کے لیے، ایسے آپ کی نبوت، آپ کی زمین و آسمان میں آپ کی شہرت، آپ کا نام عرش کے اوپر لکھا جانا، اور اللہ کے ساتھ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، التحیات کے اندر حضور کا نام، بعد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنا اور آپ کا چرچا پوری دنیا کے اندر پھیلنا، نبوت کا آپ کے اوپر ختم ہونا، خطبوں کے اندر الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، خطبے میں بھی حمد کے بعد سیدھی صلاۃ آئے گی۔ اسی طرح سے اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے جتنے بھی آدمی خطوط لکھتے ہیں یا کچھ کتاب لکھتے ہیں، ان کتابوں میں بھی حمد کے بعد صلاۃ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام اپنے ساتھ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو تم راضی کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور کو کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے، کسی جگہ یا موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے یا ابراہیم ہے یا داؤد ہے، لیکن کہیں یا محمد نہیں ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ ہاں، یا کا محمد کا نام یا محمد نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حضور کے مقام کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ آپ کا ذکر سے لوگوں کو دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو نیک اعمال کریں گے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں پورے عالم کو بھر دوں گا تیری اتباع کرنے والوں سے، جو تیری تعریف بھی کریں گے، جو تجھ پہ درود بھی پڑھیں گے، تیری سنتوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرض تو رکھی، فرض کیا رکھا؟ نماز فرض رکھی، لیکن طریقہ کس کا رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رکھا۔ یعنی ما من فریضۃ من فرائض الا ومعہ سنہ، جو بھی کوئی فرض ہوگا اس فرض کے ساتھ حضور کی سنت ہوگی، حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، بلکہ یہاں تک کہ بادشاہ بھی آپ کی اتباع کرنے سے عار محسوس نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو ہوا کیا؟ قاری لوگوں نے حضور کا لایا ہوا قرآن یاد کر لیا، سینوں میں بھر لیا، مفسروں نے اس قرآن کے معنی بتلانے میں لگ گئے، واعظ لوگ بیان کرنے والے حضور کے ہی واعظ کو لوگوں تک پہنچانے لگے، علماء، بادشاہ یہ حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں دروازے کے پیچھے سے، ہیں حضور پہ سلام پیش کرتے ہیں پیچھے سے، کوئی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں تو میں اندر جاؤں گا، نہیں۔ اسی طرح سے آپ کے روزے کی مٹی کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور شفاعت کی، حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ کہا یہ آپ کا جو شرف ہے، آپ کا مقام ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو کچھ بھی ملا یہ درجے الوہیت کے سائے میں ملا ہے، درجے الوہیت کے سائے میں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ہاں اب نبی کو آپ اللہ کو چھوڑ کے پھر نبی ہی کو پکڑ لو اور کہا کہ نہیں سب تم ہی سے مانگ لیں گے، یہ تو شرک ہو گیا۔ مقام حضور کا ہے بہت اونچا، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود جہاں خدا کا معاملہ آتا ہے نا وہاں نبی کا بھی نام نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 3 جگہ پر اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہیں ہے۔ نمبر 1 اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ، لیکن تم سب کرتے ہیں محمد الرسول۔ آپ تو بھائی مؤذن جو کہے وہ کہنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کتنوں کو مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ میں مؤذن جیسا کہتا ہے ویسا تم کہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ ملا رہے ہیں، ہمیں تو جو وہ کہا گیا ویسا ہی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ مؤذن نے کہا، ہم بھی لا الہ الا اللہ ہی کہیں گے۔ یہاں تکبیر کے اندر بھی مؤذن اقامت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سب محمد رسول اللہ ملا۔ ایک جگہ تو یہ ہے۔ دوسری جگہ ہے چھینکنے کے وقت، کہ کوئی چھینکے گا تو اس کو الحمدللہ بولنا ہے، وہاں والصلاۃ علی رسول اللہ نہیں بولنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو نعمت چھینک کی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو وہاں صرف الحمدللہ بولیں گے۔ اور تیسری چیز ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے، اور کوئی لفظ وہاں نہیں، زیادہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قربانی اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے، وہ ذبح اس کی، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ در فرق مراتب نکونی زندگی، اگر آپ درجات کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو بے دین ہو جائیں گے۔ انزل الناس علی قدر منازلہ، جس کا حضور اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے رسول نے بھی منع کیا کہ دیکھو میری تعریف میں ایسا مت کرنا کہ تم بہت زیادہ بڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اتنا بڑا اس کو خدا مان لیا۔ اب خدا کہتے تو نہیں ہیں لیکن سلوک خدا جیسا کرتے ہیں۔ کوئی علم کی بات ہے کہو اللہ و رسول عالم۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے
کسی چیز کے بارے میں حضور پوچھتے کہ بھائی تمہیں معلوم کہ اللہ و رسول عالم، بھائی اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا یہ ہے چرچا، جہاں دیکھو رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یقیناً ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ ایک اور آسانی ہوتی ہے۔ مطلب سمجھے، ایک تکلیف آتی ہے تو دو آسانیاں آتی ہیں، یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہ گرامر کی بات ہے کہ الف لام کی ٹوپی اگر کسی کو نہ ملی ہو تو اس کا معنی ایک، وہ بھائی دوبارہ اس طرح سے آئے گا بغیر الف لام کے تو پھر دوسرا ہو جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور پھر اسی سختی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ فإنما، یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور میں اس کو آپ کو سمجھانے جاؤں گا کہ گرامر کا ہے کہ نکیرہ بعدن نکیرہ غیر اولا ہوتا ہے، اور معرفہ کے بعد معرفہ عین اولا ہوتا ہے۔ یہ اس کا تعلق اصول فقہ کے ساتھ ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پیش آ جائے، اذا اشتدت بک البلوى، جب تمہارے پاس کوئی تکلیف آئے، ففکر فی الم نشرح، غور کرو الم نشرح کے اندر، فعسر بین یسرین، جو ایک عسر ہے وہ دو آسانیوں کے بیچ میں ہے۔ اذا فکرتہ فافرح، جب تو غور کرے گا سوچے گا تو تو خوش ہو جائے گا۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ حالات تکلیف علم نشرح پڑھنا شروع کر دو، علم نشرح پڑھو۔ علم نشرح کی کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہیں پر میں آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، چھوٹے نانا کا فون آیا رات کو 12 بجے کے بعد، کہا میرے تکلیف ہے ہاتھ میں، آ جاؤں؟ میں نے کہا آ جائیے، اب اٹھائی دیا ہے تو میں اٹھا، وضو کیا، اب وہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہی صورت میرے دل میں ڈالی، میں علم نشرح 7 مرتبہ کو راحت مل گئی۔ اس کا سینے کے ساتھ تعلق ہے علم۔ ابھی ایک پاکستان کا ساری ملا کچھ دنوں پہلے، تو میں کیا حال کہا، جس دن سے علم نشرح کا کہا ہے وہی چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ علم نشرح کی صورت خود کو بھی یاد کر لینی چاہیے، گھر والوں کو بھی یاد کرنا۔ بڑی تکلیف، کسی کو پتھر کی تکلیف ہو یا اور کوئی، تو اس کے لیے یہ صورت آدمی کو پڑھ کے پھونکنا چاہیے۔ خیر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے کہ بات تو چل رہی تھی حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اس کی، اور اچانک یہ بات آ گئی کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مشرک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلاتے تھے، ارے فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس ہے کیا، کھانا تو ملتا نہیں، اور دین کی بات کرنے والے آ گئے، غریب تو ہیں یہ لوگ، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اور حضور سے کہتے تھے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کی بات کر کے مالداری چاہتے ہو تو پھر ہم آپ کو بنا دیتے، ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، تو آپ مکہ میں سب سے مالدار ہو جائیں گے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی گراں گزرتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا کہ کہیں یہ لوگ اسلام سے، جو غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام گنائے کہ ارے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یعنی زمانے جاہلیت میں جو کچھ بات تھی اس کو تو ہم نے آپ کو شرح صدر کر دیا ہے، اور جو بوجھ تھا اتار دیا، اور وعدہ کر دیا کہ دنیا میں بھی مالداری ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ غنا عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس لیے ان لوگوں کی تکلیف، ان کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، یہ فا کیوں لائے؟ فَإِنَّ، یہ جو کچھ تکلیفیں آئی تو یاد رکھو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بھائی تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک تفسیر روح البیان میں تو ایسی بات کہہ دی کہ جس سے آدمی کو پورا اطمینان ہو جائے۔ کہا کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور ایسی آسانی آئے گی کہ پھر آسانی ہو جائے گی، پھر وہ تکلیف کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ جس کسی انسان کے اوپر گزری ہو تکلیف، تو وہ جب اس بات کو سوچتا ہے، اس صورت کو جب یہاں پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ واقعتاً ان علماء نے جو لکھا ہے، کسی کے پاس گھر نہ ہو اور ایسی تکلیف آ گئی، اور پھر اس کو اللہ نے دیا ہو، کوئی حالات سے گزرا ہو، اس کو پھر اللہ نے حالات کو دور کیا ہو،
یہ صورت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اچھا ایک تکلیف کے ساتھ پہلی آسانی اور پھر دوسری آسانی. تو پہلی آسانی کیا ہے؟ پہلی آسانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدمی کو ہمت دے دیتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ یاد رکھ لینا، جہاں کئی حالات آئیں گے وہاں پہ دل میں یہ تو کہ میرا تو اللہ ہے. اور پھر دوسری آسانی کیا ہوگی؟ اگر دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر دو تکلیفیں نہیں لائے گا، نہ دنیا بھی ایسی ہو اور آخرت بھی ایسی ہو، ایسا نہیں ہوگا. یا یہ کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے گا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بیان کی الم نشرح لک صدرک سے لے کر 3 قسم کی تھی. ایک اصلی نعمت تھی، وہ شرح صدر تھی، اور دوسری فرعی نعمت تھی، اس میں بوجھ کو اتار دینا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کی چیز تھی آپ کا چرچا بلند ہونا، آپ کا ذکر. کہا یہ سب آپ کے صبر کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اس صبر کی برکت سے ہے جو ہم نے آپ کو دیا تھا. آپ نے صبر کیا، ہماری راہ میں جو آپ نے رنج اٹھایا، تکلیفیں کاٹی، اسی کی برکت ہے. تو ہر مشکل میں ایک آسانی ہے جو اسی سختی میں حق تعالیٰ شانو کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اٹھانے کی جو طاقت دیتے ہیں وہ آسانی، تکلیف کو اٹھانے کی جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے. اور پھر اس مصیبت کے گزر جانے کے بعد یا پہلے اس مصیبت کو یاد کریں گے تو پھر دیکھو، تکلیف آنے سے پہلے اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے اوپر یہ آنے والا ہے، آدمی اسی وقت سے ہمت چھوڑ دیتا ہے کہ کیا ہوگا. لیکن جب تکلیف آ جاتی ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، وہیں پر اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. آدمی ہمت رکھتا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گی، یہ بھی گزر جائے گی. نہیں، کسی بادشاہ نے کسی کو کہا تھا، اس طرح کی بات کہی تھی کہ یہ آپ کو ایسی چیز لکھو کہ نہ تو اس میں غم ہو نہ اس میں بہت خوشی ہو. تو کہا کہ یہ بھی گزر جائے گی. تو نعمت ہوگی تو کہا یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور کبھی تکلیف آئی تو کہ یہ بھی گزر جائے گی. یہ ایسا جملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آدمی کو جو ہمت دیتا ہے وہ پہلی آسانی ہے. تو کمالات کو حاصل کرنے میں آپ کو شرح صدر کی برکت جو آسانیاں عطا فرمائی تاکہ آپ کے دل کو تنگی اور کدورت نہ ہو اور ہر کمال کو آپ حاصل کر سکیں. ان مع العسر یسرا، تحقیق کے اس مشکل کے ساتھ دوسری ایک اور آسانی ہے. یہ دوسری آسانی کیا؟ درجوں کا بلند ہونا، اللہ کا قرب نصیب ہونا. اسی وجہ سے مصیبت میں صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر، تو اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر بندوں کے واسطے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی خدمت اور مشقت کا حق ثابت کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سختی بھی ہو آسانی بھی ہو؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. عسر اور یسر دونوں تو آگ پانی، عسر کے معنی تکلیف اور یسر کے معنی آسانی، وہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک اعتبار سے سختی لگ رہی ہے آپ کو، استاد اپنے طالب علم کو مارتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے؟ مار رہا ہے. لیکن اس سے جو بنے گا وہ آگے چل کے وہ اس کے لیے خیر ہے. اسی طرح سے ایک آدمی مسافر ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن کہاں سفر کے اندر روزہ کی تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس تکلیف کو آسان کر دیا جائے، کچھ زیادہ روزہ رکھنے والے ہو جائے ساتھی تو روزہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آسانی ہے. یہ تو مطلب یہ کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں جمع ہو سکتی ہے، ایک اعتبار سے سختی تو دوسرے اعتبار سے آسانی. اور دوسرا ایک جواب علماء نے دیا کہ مع کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں ہی ہو، ایک چیز آئی اور اس کے فوراً بعد دوسری چیز آئی، وہ ایک ساتھ نہیں ہے. جیسے کہ دنیا میں آدمی کو تکلیف پہنچی اور مر گیا تو سیدھا درجات ملے گا، تو مرنے دنیا کے بعد فوراً تو آخرت ہے. خبر میں جاتے ہی آدمی کو اس کا احساس ہو جائے گا. اور ایک سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا دو دفعہ کیوں مکرر کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ روایت ابن کثیر نے
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن نقل کی ہے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے تشریف لائے، گھر سے باہر ہنستے ہوئے تشریف لائے، صحابہ سے فرمائے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، حق تعالیٰ نے دنیا کی ہر سختی کے بعد 2 آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے، ہر تکلیف کے بعد 2 آسانی، ایک آسانی دنیا میں، ایک آسانی آخرت میں۔ اسی لیے میں نے جو شعر کہا تھا، بعد لوگوں نے یہ شعر کہا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ تو حضرت روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزلت المعونۃ من السماء علی قدر المعونہ، دیکھو جتنا خرچہ ہوگا نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، جیسی تکلیف ہوگی ایسا صبر بھی ہوگا، یہ روایت ہے۔ نزلت المعونۃ من السماء علی قدر المعونہ، آسمان سے مدد اتری ہے اتنی جتنی کہ خرچہ ہے، جتنی تکلیف ایسی مدد۔ وَنَزَلَ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ، اور صبر بھی اترتا ہے جیسی مصیبت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، صبرا جمیلا ما اقرب الفرجا من راقب اللہ فی الامور نجا، صبر جمیل کیا اس سے نجات کشادگی یعنی اس سے ریلیز ہونا بہت قریب ہو جاتا ہے، جو آدمی اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ من صدق اللہ لم ینلہ اذی ومن رجاہ یکون حیث رجا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ وہاں ملتا ہے جہاں وہ امید رکھتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ خیر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آسانی نہ ہوتی تکلیف کے اندر تو پھر تکلیف ہی باقی نہ رہتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسانی کو عربی زبان میں یوں کہ نکیرہ بیان کیا، ایک آسانی، کوئی آسانی، اور سختی کو کہا کہ سختی بس۔ ایسا کیوں کہا؟ چونکہ یہ دنیا ہے نا تکلیف کا گھر ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی اگر چین کے ساتھ مل جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ کوئی کام آپ کا ہمیشہ ہی تکلیف کے ساتھ ہوا ہو اور اچانک وہ کام آسانی سے ہو جائے تو آپ بھی تعجب کریں گے، یار کیا بات ہے، بہت آسانی سے یہ کام ہو گیا، یا تو سب کام تکلیف سے ہی ہوتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے۔ تو کہا دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، کبھی آسانی سن لو تو وہ تعجب ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے بھی اس کا لحاظ رکھا، یسر جو آسانی اس کو نکیرہ بیان کہ ایک آسانی۔ خیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی حالات لاتے ہیں، تکلیف لاتے ہیں، بڑے لوگوں پر زیادہ تکلیف آتی ہے، کیوں؟ دلوں کو سیکل کرنے کے لیے۔ شیخ اکبر کے حوالے سے تقریباً شیخ اکبر ہی کے حوالے سے علامہ حقی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، کیونکہ یہ مسقلہ ہے، تکلیف جو آتی ہے وہ آدمی کے دل کو چمکاتا ہے، اسی طرح سے بڑے لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے، ان کی استعداد کو کشادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے، تجلی کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ والوں کے لیے تکلیفیں ہیں، ایسے آسانیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہاں نہیں تو وہاں تو ہوگی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جاؤ تو تھکیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، آپ جب فری ہو جاؤ، کس سے فری ہو جاؤ؟ تبلیغ کے کام سے۔ تبلیغ کے کام سے جب آپ فری ہو جاؤ یا دنیا کے کاموں سے آپ فری ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکائیے، ہاں اپنے آپ کو تھکائیے، اللہ کی عبادت میں لگیے۔ دیکھو عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عبادت بالواسطہ، ایک عبادت بلا واسطہ۔ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ بالواسطہ ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے لیکن بالواسطہ، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فکر کرے لوگوں کی، یہ بالواسطہ ہے۔ لیکن کہا کہ بلا واسطہ اصل ہے، یہ کرو لیکن بعد میں کچھ وقت ایسا نکالو کہ جس میں اللہ سے بھی اپنی بات ہوتی ہو۔
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے خلوت میں ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کنویں میں سے پانی نکالتے رہو تو کیا ہوگا؟ ایک دن تو مٹی آنے لگے گی، کیا مٹی آنے لگے گی، تو مٹی آنے نہ لگے اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، چشموں سے پانی آ جائے۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اسی لیے معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اجتماعات میں جاتے تھے تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد سہارنپور جاتے تھے، خانقاہ میں 3 دن بیٹھتے تھے ذکر اللہ، کیونکہ لوگوں سے ملنے کے بعد آدمی کے دل و دماغ میں کچھ ہوتا ہے، کہا وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو تبلیغ عامتاً آج کل ہوتا یہ ہے کہ کیا سمجھا ہے کہ 3 تسبیحات بس اتنا کافی سمجھتے، وہ تو ابتدا تھی۔ درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، یہ تو صرف بگیننگ ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہی بس، اسے آگے کچھ نہیں۔ حالانکہ یہاں سے تو شروعات ہوتی، اس کے بعد بھی تنہائی میں اللہ سے لو لگاؤ۔ کام اونچا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جی جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، دنیا کے اہم کام ہو یا تبلیغ کا کام، بس اپنے آپ کو تھکائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ اپنے نبی کو کیا اور آنے والی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور آپ کو شکر کے اوپر اور عبادت، اب شکر کے اوپر ہوا، اب کہتے ہیں اب عبادت میں لگے رہو، جو کام اصل کرنا ہے۔ تو یہ کہا، بعضوں نے کہا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ جو فرض نماز ہے، تو پھر آپ دعا میں لگیے، اللہ سے مانگے۔ امام شافعی فرماتے کہ جب تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اپنے دنیا کے کاموں سے آپ فارغ ہو جاؤ تو تھکیے اور خوب نماز پڑھیے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب فرائض سے آپ فارغ ہو جاؤ تو رات کو نفلیں پڑھو۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو اب عبادت میں لگو۔ اور علی بن طلحہ فرماتے ہیں کہ جب تم تندرست ہو تو خوب تھکو۔ آج ہم دنیا کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ ابھی کچھ سال کام کر لو، پھر تو بس مسجد میں آؤں گا۔ وہ پھر کا ٹائم پتہ نہیں ملتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے ابھی ذرا گھر کر لو، ایک کچھ تھوڑا بزنس کا کر لو، اس کے بعد تو اللہ کروں گا، سوچتے آدمی، لیکن پھر وہ ٹائم ملتا نہیں ہے۔ اس لیے انہی کاموں کے ساتھ دنیا کا کام کرتے کرتے بھی اللہ کا کام کرو۔ ہاں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خدمت خلق ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور ادھر دھیان نہیں دیتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دونوں کام کرنا ہے، خدمت خلق کرو لیکن پھر اپنی بھی فکر کرو کہ اللہ سے بھی کنیکشن قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اور اپنے آپ کو عبادت میں فارغ رکھو۔ آدمی بیکار نہ بیٹھے، کبھی بیکار بیٹھنا اپنا کام نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انی لأکرہ ان ارى احدکم فارغا سبہللا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی آدمی کو فارغ دیکھو، بیکار بیٹھا ہوا ہے بس آرام سے، کیا کرنا ہے۔ دیکھو بزنس کے معاملے میں آدمی نہیں کہتا کہ اب کھاتے رہو بعد میں پھر کمائیں گے، ابھی کبھی نہیں، وہاں کوئی سٹاپ نہیں، چلتا کنٹینیو، کئی سالوں تک آدمی لگا رہتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہ بہت تھک گئے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، جبکہ بخشائے کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود کیوں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اتنی تکلیف کیوں کاٹتی ہے؟ کسی نے کہا کہ بھائی کیوں؟ تو آدمی کو اپنے آپ کو تھکانا چاہیے۔ جب آدمی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاوے اور تو اس کو چاہیے کہ عبادت میں تنہائی میں لگے اور فارغ البال ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، جیسے کہ حدیث میں آیا لا صلاۃ بحضرت الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، اس آدمی کی نماز ہی نہیں کہ کھانا بھی حاضر ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو دماغ میں وہی کھانا گھوم رہا ہوگا، پہلے کھا لو گے بعد میں نماز پڑھو اچھی طرح سے۔ بات کہتے ہیں ابھی آپ جلدی نماز پڑھتے ہیں پھر آرام سے کھاتے ہیں، یعنی کھانا آرام سے ہوگا، ابھی اپنے جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں آرام سے کھائیں گے، یہ نہیں کہ ابھی جلدی کھا لو آرام سے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اگر آدمی کے دل و دماغ میں پیشاب پاخانہ لگا ہے، ٹوائلٹ لگا کہ ابھی روکا ہے، اس کو وضو پکڑ کے رکھا ہے اس نے کہ نماز پڑھ لو جلدی تاکہ پھر سے گرم پانی میں مجھے
گیلا نہ ہونا پڑے، وضو نہ کرنا پڑے. آدمی ایسا سوچتا ہے، کرتا ہے. اچھا تو کہا کہ وہ نماز ہی کیا کہ جس کے دل و دماغ میں پیشہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی سوچا نہیں تھا لیکن ابھی کہہ دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ماں نے سمجھا ہے کہ بیٹا ایسا کیوں کر، نماز پڑھا کرو بھائی کے پیچھے. تو نماز پڑھنے گئے تو نماز کے بعد ہی بیچ میں ہی چلے آئے، نماز میں ہی چلے آئے. تو بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھا تو چلا آیا. تو ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ نماز میں حیض کے مسئلے سوچ رہا تھا. تو ایسی نماز کیسی جس میں حیض کے مسئلے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو اس کا کیوں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ماں بھی تو ایسی تھی کہ بیٹا تو اس کے دماغ کی طرف کیوں خیال کر رہا تھا کہ وہ کیا خیال کر رہا ہے؟ تجھے تو اپنا کرنا تھا. تو وہ کوئی برا نہیں ہے، آدمی نماز کے اندر اگر کوئی مسئلہ سوچ رہا ہے تو وہ بھی تو دین ہی کی بات ہے. کوئی قرآن کی قرات کو سوچ کے پڑھتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہی سے کنیکٹڈ ہے. خیر، تو ایک اور روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء. جب نماز قائم ہو جائے اور کھانا، شام کا کھانا حاضر ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو. ہاں، ہو سکتا ہے کھانا بگڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں وہ کھانا گھومتا رہے. خیر، تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ تھک گئے، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تو اب اللہ کے ذکر میں لگیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا فضل مانگیے. اور آپ دین اور دنیا جو کچھ بھی چاہتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں جو کچھ مدد چاہتے ہیں، اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو مانگیے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ دین کے کام میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے. یہ مبارک ابھی ایام چل رہے ہیں، مبارک راتیں جا رہی ہیں. ایک رات کی عبادت شب قدر کا ثواب ہے. کتنی قیمتی راتیں ہیں. میں نے کہا تھا جمعہ میں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم تلاش کرتے شب قدر مل جائے، شب قدر مل جائے. اور یہ تو کھلی بات بتلا دی ہے کہ ان راتوں کی عبادت شب قدر کی. لیکن چونکہ رواج نہیں ہے، رواج نہیں، ہمارا سب کام رواجی ہو گیا کہ لوگ کریں، پبلک میں چلو ٹھیک ہے. جو رواج میں نہیں ہے کہا یار مشکل ہے. کوشش کرے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.